السلام علیکم، میں ہوں مدثر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہیروز۔ غروب آفتاب۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باہر نکل رہے تھے۔ اچانک ایک سوار دروازے پر آ کر رکا۔ سوار کا چہرہ گرد و غبار میں اٹا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ بھوک، پیاس اور تھکاوٹ کی وجہ سے مرجھایا ہوا تھا۔ اس نے عمر بن عبدالعزیز کو ہاتھ کے اشارے سے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن خشک گلے سے آواز نہ نکل سکی۔ وہ گھوڑے سے اتر کر خط نکالنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈال کر عمر بن عبدالعزیز کی طرف بڑھا، لیکن 2-3 قدم اٹھانے کے بعد لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑا، اور اس کے ساتھ ہی تھکے ہوئے گھوڑے نے اپنے بوجھ سے آزاد ہوتے ہی زمین پر گرنے کے بعد ایک جرجری لی اور دم توڑ دیا۔ یہ سوار زبیر تھا۔ لوگ اسے اٹھا کر مسجد کے حجرے میں لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد سوار نے جب ہوش میں آ کر آنکھیں کھولیں، اس وقت عمر بن عبدالعزیز اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے دے رہے تھے۔ اس نے پیالنی کا پیالہ چھین کر پینے کی کوشش کی، لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تھوڑی دیر صبر کرو، تم پہلے ہی بہت زیادہ پانی پی چکے ہو، اب کچھ کھا لو، معلوم ہوتا ہے تم نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ عمر بن عبدالعزیز کے اشارے پر ایک شخص نے زبیر کے سامنے کھانا رکھ دیا، لیکن اس نے کہا، نہیں، مجھے پانی کی ضرورت ہے، اور پھر چونک کر اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، میں پہلے ہی بہت وقت ضائع کر چکا ہوں، یہ خط۔ لیکن جیب خالی پا کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا، تمہارا خط میں پڑھ چکا ہوں۔ تمہارے گھوڑے کے دم توڑنے اور تمہارے بے ہوش ہو جانے سے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ تم کوئی ضروری پیغام لائے ہو۔ زبیر نے کہا، تو آپ محمد بن قاسم کے لیے کچھ کریں گے؟ میں دمشق جا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنے ایک ساتھی کی طرف دیکھا اور سوال کیا، میرا گھوڑا تیار ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ زبیر نے کہا، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ انہوں نے جواب دیا، نہیں، تم آرام کرو، تم گزشتہ سفر میں بہت نڈال ہو چکے ہو۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میرے نڈال ہونے کی وجہ سفر کی تکلیف سے زیادہ میرے دل کی بے چینی تھی۔ اب یہاں ٹھہر کر انتظار کرنے میں مجھے سفر سے زیادہ تکلیف ہوگی۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا، بہت اچھا، تم کھانا کھا لو۔ زبیر نے جلدی جلدی کھانے کے چند نوالے منہ میں رکھنے کے بعد پیٹ بھر کر پانی پیا اور اٹھ کر بولا، میں تیار ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز نے ایک عرب کو دوسرا گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا اور زبیر نے کہا، آپ تھوڑی دیر بیٹھ جائیے۔ زبیر نے کہا، اگر آپ کو عمر بن عبدالعزیز نے ایک عرب کو دوسرا گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا اور زبیر سے کہا، آپ تھوڑی دیر بیٹھ جائیے۔ زبیر نے کہا، اگر آپ کا حکم نہ ہو تو میں کھڑا رہنے کو ترجیح دوں گا۔ بیٹھنے سے انسان پر نیند اور تھکاوٹ کا حملہ نسبتاً زیادہ شدت سے ہوتا ہے۔ ایک عرب نے پوچھا، آپ نے راستے میں بالکل آرام نہیں کیا؟ زبیر نے جواب دیا، دن کے وقت بالکل نہیں، اور رات کے وقت بھی، اس وقت جب میں بے ہوش ہو جایا کرتا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا، تم نے راستے میں کتنے گھوڑے تبدیل کیے؟ عروس سے بصرہ تک ہر 500 کوس پر سپاہیوں کی چوکی سے تازہ گم گھوڑے تبدیل کرتا رہا، لیکن بصرہ سے آگے وقت بچانے کے لیے میں نے سیدھا راستہ اختیار کرنا مناسب خیال کیا، اور صحرائے عرب عبور کرتے ہوئے مجھے بعض اوقات ایک ہی گھوڑے پر کئی منزلیں طے کرنا پڑی۔ اس سے پہلے میری سواری میں 4 گھوڑے دم توڑ چکے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا، لوگ محمد بن قاسم کی فتوحات کی داستانیں تعجب سے سنا کرتے تھے، لیکن جس سپہ سالار کے پاس تمہارے جیسے سپاہی ہوں، اس کے لیے کوئی قلعہ ناقابل تسخیر نہیں ہو سکتا۔
خادم نے آ کر اطلاع دی گھوڑے تیار ہیں۔ زبیر اور عمر بن عبدالعزیز حجرے سے باہر نکل پر گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ سلیمان کو سندھ سے محمد بن قاسم کے روانہ ہونے کی اطلاع مل چکی تھی۔ اسے یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ اوروں کی طرح مکران اور ایران کے ہر شہر کے باشندے راستے میں اس کا پرتپاک خیر مقدم کر رہے تھے، اور یزید نے بغاوت کے خوف سے اسے بیڑیاں پہنانے کی جرت نہیں کی۔ ان خبروں نے اس کی آتش انتقام پر تیل کا کام کیا۔ اس نے تمام تیر دیکھے، اور ان میں سے جو سب سے زیادہ تیز اور جگر دوز تھا اسے محمد بن قاسم کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے اختیارات دے کر بصرہ روانہ کیا۔ یہ صالح تھا، غازی محمد بن قاسم کا بدترین دشمن۔ بصرہ کے لوگ جس بے چینی اور بے قراری سے محمد بن قاسم کا انتظار کر رہے تھے، اس سے صالح نے یہ اندازہ لگایا کہ بصرہ میں محمد بن قاسم کے ساتھ بدسلوکی کی گئی تو لوگ بغاوت پر آمادہ ہو جائیں گے، اور محمد بن قاسم کو پابہ زنجیر بصرہ سے واسط لے جانا چاہتا تھا، لیکن بصرہ کے عوام کا جوش و خروش دیکھ کر اسے اپنا ارادہ تبدیل کرنا پڑا۔ ایک شام محمد بن قاسم کا قافلہ بصرہ سے 30 میل کے فاصلے پر ایک بستی کے قریب پہنچا۔ بستی کے لوگوں کو یہ اطلاع مل چکی تھی کہ سندھ کا فاتح اور سلیمان کا قیدی ایک رات یہاں قیام کرے گا۔ بستی کے مرد، عورتیں اور بچے فوج کی چوکی کے سامنے کھڑے تھے۔ عورتیں محمد بن قاسم کے علاوہ اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھیں جس کی آواز نے سندھ کی تاریخ بدل ڈالی تھی۔ محمد بن قاسم کو دیکھتے ہی کئی نوجوان بھاگ کر اس کے گرد جمع ہو گئے۔ کئی ہاتھ بیک وقت اس کے گھوڑے کی باگ تھامنے کے لیے بڑھے۔ عورتوں نے چوکی سے کچھ فاصلے پر ہی محل بردار اونٹ ٹھہرا لیا۔ زہرا اور نہید کو ایک مکان میں لے گئیں۔ چوکی کے محافظ سپاہیوں نے مالک بن یوسف کو بتایا کہ صالح راستے کی ہر بستی میں محمد بن قاسم کی آہو بھگت کی خبریں سن کر سخت مضطرب ہے، اور اسے یہ خطرہ ہے کہ بصرہ کے لوگ شاید زیادہ جوش و خروش کے ساتھ اس کا خیر مقدم کریں گے۔ اسے اس بات کا بھی اندیشہ ہے کہ وہاں نہید کی آواز اس کے حق میں بہت مضر ثابت ہوگی، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ محمد بن قاسم کو سیدھا واسط پہنچایا جائے۔ وہ ان لڑکیوں کو بھی بصرہ پہنچنے سے روکنا چاہتا ہے، شاید وہ صبح تک خود یہاں پہنچ جائے۔ چوکی کے سالار نے مالک کو صالح کا وہ خط دکھایا جس میں یہ ہدایت تھی کہ محمد بن قاسم کو اس کی آمد تک روکا جائے۔ گزشتہ سفر میں محمد بن قاسم کو قریب سے دیکھنے کے بعد مالک بن یوسف کو اس کے ساتھ غایت درجہ کی عقیدت ہو چکی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ بصرہ کے لوگوں کا جوش و خروش سلیمان کو محمد بن قاسم کے متعلق اپنا ارادہ تبدیل کرنے پر مجبور کر دے گا۔ واسط ولید کی موت کے بعد پھر ایک بار خارجی عناصر کا مرکز بن چکا تھا۔ اسے امید نہ تھی کہ وہاں سے محمد بن قاسم کے حق میں کوئی آواز اٹھے گی۔ وہ عشاء کی نماز کے بعد کچھ دیر اپنے خیمے سے باہر پریشانی کی حالت میں ٹہلتا رہا۔ بالآخر وہ ایک مضبوط ارادہ لے کر محمد بن قاسم کے خیمے میں داخل ہوا۔ محمد بن قاسم شمع کی روشنی میں بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا۔ مالک نے کہا، آپ کسی کے نام کوئی خط بھیجنا چاہتے ہیں تو میں انتظام کر دوں۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، نہیں، یہ خط نہیں، میں ایک نئی قسم کی منجیق کا نقشہ تیار کر رہا ہوں۔ میرے خیال میں اس سے پتھر زیادہ دور اور زیادہ صحیح نشانے پر پھینکا جا سکے گا۔ مالک نے جواب دیا، اس وقت آپ کو کچھ اپنے متعلق سوچنا چاہیے۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، میں ایک فرد ہوں اور منجیق ایک قوم کی ضرورت ہے۔ اگر مجھے قید کر لیا گیا تو آپ خود یہ نقشہ امیر المومنین کے پاس پہنچا دیں۔ مالک نے جواب دیا، آپ کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا ہے،
آپ بصرہ کی بجائے سیدھے واسط جا رہے ہیں۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا مجھے پہلے ہی یہ خیال تھا کہ وہ مجھے بصرہ لے جانے کی غلطی نہیں کریں گے۔